بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ تشریف رکھتی ہے اور میں ان سے گفتگو کی سعادت حاصل کروں گا، وہ مجھے بہت پسند ہیں۔ ان کا مزاج، ان کی طبیعت، اور وہ رسک بھی لے لیتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے بہت سے باتوں کی، بلکہ وہ تو ان لوگوں کی کہ جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایم این اے کے طور پر، بعض کا تو ان کے لیے بھی ان کے ذہن میں تنقیدی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ غنیمت ہیں ہمارے اندر۔ اس سیاست کا جو منظرنامہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے وہ بڑا دھندلکا سا ہے، دھند ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں کوئی آدمی دل سے بات کرنے والا ہو، سوچ کے بات کرنے والا ہو، اور بات کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہو کہ کوئی بھی رسک جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، تو شیخ روحیل اصغر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور اگر ہمارے ایوان میں، اچھا ایک تو مجھے یہ شیخ صاحب تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا کہ اسمبلی میں جہاں ہمارے نمائندگان بیٹھتے ہیں اس کو ایوان کہا جائے کہ جی اس ایوان میں، کیونکہ وہ ایوان نہیں ہے، وہ تو نمائندوں کی جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو آدمی ہو سرکاری بینچوں پر بھی جو محسوس کرے، جو درد رکھتا ہو، جو غریب کو بھی اپنے قریب پاتا ہو، اور اس کے دل میں ہو کہ کچھ اچھائی ہونی چاہیے، سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو شیخ صاحب میں تو بہت خوش ہوں کہ آج میرے سامنے آپ تشریف رکھتے ہیں اور میں آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، ورنہ تو خود کلامی ہی اب ہماری عادت ہو گئی ہے۔ تو جب خود کلامی اور ہم کلامی مل جاتی ہے تو پھر فضا جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ خیر کرے۔ اور تو شیخ صاحب آپ آج کل چپ ہیں، زیادہ خاموش لگتے ہیں، کوئی زیادہ آپ حصہ نہیں لیتے جو معاملات چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ میرا خیال ہے یہ بالکل اس کے وائس ورثہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ سے گفتگو کروں، آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں۔ نہیں صاحب یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، فقیر تھا آدمی، مجھے یہی فقیری پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ یوں کہہ لیجیے کہ ہم دو فقیر بیٹھنے ہیں فقیری میں تو مزہ ہے جی۔ نہیں صاحب میری اپنی عادت ہے کہ میں، بے شک عمر اب خیر ہو گئی، لیکن سیکھنے کی تو کوئی عمر یا کوئی قید نہیں ہے۔ آپ سیکھتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ایک سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ خاموش ہیں۔ میرے خیال میں خاموشی کے پیچھے بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جب اس قسم کے حالات ہوں پھر آپ کو خاموشی ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھاؤ اور اس کی سمجھ میں نہ آئے، یا وہ یہ کہے کہ میں خود بہت سمجھدار ہوں اور آپ سب نالائق ہیں اور کن ذہن ہیں، وہ میرے خیال میں انتہائی خوفناک وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی عجیب سی ہے، میں نے ٹاک شوز میں میں سب جانا چھوڑ دیا۔ مجھ سے آپ کشمیر کی بات کریں، میں کھل کے بات کروں گا۔ آپ مجھ سے گوادر کی بات کریں، اس سے کیا کچھ ہوگا، کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے، کیا کیا اس کو پریشانی ہے، میں اس سے کھل کے بات کروں گا۔ افواج پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس پہ بات کریں، میں اس پہ بات کرنے کو تیار ہوں۔ آپ افغانستان کی بات کریں، میں ایک چھوٹی سی گرا ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں نا۔ کسی ایک ٹاک شو میں کوئی ذکر کر رہا تھا جی افغانستان کے صدر نے یہ بیان دے دیا۔ میں کہا نہیں، صدر نے بیان نہیں دیا، وہ اوباما نے بیان دیا۔ وہ کیسے؟ میں کہا وہاں پہ کون سی فوج ہے؟ جی وہی نیٹو۔ تو میں نے کہا صدر کی جرت ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سٹیٹمنٹ دے؟ جی، کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ اصل پہ ہمیں شوق ہے بے وقوف بننے کا۔ اب آپ کے سامنے ہے، مطلب ایک چیز پشے پشت تو نہیں ہے، سامنے پڑی ہوئی ہے جی۔ آپ 50,000 دفعہ آپ کہہ چکے ہیں جی ڈرون حملہ نہ کریں، آپ کس کو کہتے ہیں؟ صدر افغانستان کو؟
وہیں سے جہاز اٹھتے ہیں نا, وہیں سے ڈرون اٹھتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں, آپ تو امریکہ کو کہتے ہیں جی, امریکنز کو آپ کہتے ہیں. آپ کے ساتھ جو ڈائلاگس کرنے آتے ہیں یا اسٹڈی کا معاملات طے کرنے آتے ہیں تو امریکنز آتے ہیں, جی, صدر صاحب تو نہیں آتے ہیں. تو مطلب ایسی ایک خام خواہ باتیں. جب اس قسم کا ماحول پیدا ہو جائے, کوئی سمجھنے کو تیار نہ ہو, تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, خاموشی بہتر نہیں؟ پھر خاموشی بہت سارے پردے بھی ڈال دیتی ہے اور آدمی بچ جاتا ہے. اب کسی مسئلے مسائل سے بچ جاتا ہے. جی جی. تو ابھی ریسنٹ آپ دیکھ لیجئے, میں سمجھا کے تھک گیا ہوں, سمجھا کے تھک گیا ہوں, لیکن نہیں سمجھ آ رہا کیسے سمجھ آئے گا. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سمجھا کے تھک گیا ہوں, تو کیا نواز شریف سے بھی بات ہوتی ہے آپ کی؟ نہیں, میں نے ان سے بھی کہا جی, میں نے بالکل کہا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے حامد میر صاحب پہ ایک اٹیک ہوا تھا کراچی میں. جی, اور اس کے بعد ایک ہمارے وفاقی وزیر بات چلے گئے, انہوں نے باہر آ کے جب کیمرے دیکھے, چکا چوند دیکھی, تو ایک دم پھسل گئے اور وہ کہنے لگے کہ جی میں تو دلیل والوں کے ساتھ ہوں, گلیل والوں کے ساتھ نہیں. جی, مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے اس کا کہا, میں نے کہا گلیل والوں کو اس سے ریکویسٹ کی ہے, انہوں نے مدد مانگی ہے ان سے, یا گلیل والوں کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, تو پھر تو آپ کہتے بھی اچھے لگتے ہیں. تو اس طرح الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب خام خواہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی, فرسٹریشن کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تو آپ دیکھیں کہ پرویز رشید جو ہے وہ ترجمان ہے حکومت کا. تو پھر میرا بات آپ کو دیکھیے نا, بڑے نپے تلے الفاظ میں آپ کو بات کرنی ہے. میرے جیسا شخص آپ جو مرضی بول جائے, اس کا اتنا ایفیکٹ نہیں آئے گا. ان کی بات کو تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میری بات کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں آئے گا. وہ عام جنرل آدمی ہے جی, بات کر رہا ہے. میں مجھ سے آپ جس مرضی ٹاپک میں بات کر لیں, میں بات کرنے کو تیار ہوں. اب دیکھیے, اب ریسنٹلی, اور میرا اپنا خیال ہے کہ سنجیدگی ختم ہوتی جا رہی ہے. جی, بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اور سیاست میں میں نے یہ اب دیکھا بڑے عرصے کے بعد, بہت عرصے کے بعد میں نے اب دیکھا کہ گراؤ, جلاؤ, مار دو, مر جاؤ, کفن, تابوت, دھماکے, بہت عجیب سی, مطلب کوئی خوف, ایک خوف سا آنے لگ گیا کہ یہ کس طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. مطلب ایک تو ویسی فرسٹریشن قوم تو نہیں ہے, مطلب ملک کے عوام میں فرسٹریشن ہے, بڑی عجیب سی ایک مایوسی سی ہے, اور اوپر سے آپ ان کو فرسٹریٹڈ کو اور زیادہ فرسٹریشن کا شکار کر رہے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑا رہے ہیں آپ کہ جی آپ جو آئے اس کو مار دیجیے اور ختم کر دیجیے. جی, مطلب عجیب سے بیانات آتے ہیں, جی پولیس والا روکے گا ختم کر دو. کس کو, مطلب کیا آگ لگا دو, جلا دو, یہ کس, پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سیاست میں یا اس آپ کا قلم کسی کو بدل سکتا ہے؟ نہیں جی, یہ تو بہت بری صورتحال ہے. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا, میں سمجھتا ہوں کہ خوفزدگی کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی یعنی ظالمانہ ہوتی ہے, اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں نا, آج مجھے نہیں پتا, معصوم بچے ہی ہے نا جو پولیس اکیڈمی میں ہوتے ہیں, تو بچے ہی ہیں نا, سارے بچے ہیں, وہ ٹریننگ بھی ہوتے ہیں, ٹریننگ گزارے. اب وہ کسی کو یہ توفیق نہیں کہ آپ اپنی ذات کے لیے, اپنے مقصد کے لیے تو دھرنے کر رہے ہیں, اپنے مقصد کے لیے تو آپ سب کچھ کر رہے ہیں, ذرا نکلیے باہر یار, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے. مطلب آپ آگ میں جل رہے ہیں, آپ کے دونوں اطراف آگ ہے, آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا جس کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے اندر ایک طاقت پیدا کریں, کنفیوژن نہیں, فرسٹریشن نہیں, ڈویژن نہیں, ایک اکٹھ ہوتا, تاکہ جو ثمرات ملنے ہیں وہ مجھے نہیں ملنے, نیازی صاحب کو نہیں ملنے, وہ نواز شریف کو نہیں ملنے, وہ اس ملک اور ملک کے بسنے والوں کو ملیں گے. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فکر نہیں ہے. فکر صرف یہ ہے کہ یہ کسی طرح حکومت ختم ہو, ہمارا جو خواہش ہے وہ پوری ہو, اور اس خواہش کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے, بھلے آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر پھر اچھا, میں نے ایک دفعہ یہ بھی ایسا کہا تھا, پھر آپ ڈکٹیٹرز کو گناہ گار کیوں کہتے ہیں؟ کیا گناہ کرتے ہیں وہ؟ مطلب نہیں, گناہ کیا کرتے ہیں؟ آئین توڑتے ہیں. آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. ان کو ہم گناہ گار کہتے ہیں اس لیے کہ وہ 73 کی جو مقدس کتاب ہے ہماری, وہ توڑ کے ختم کر کے, آئین کو بند کر کے, آئین کو تالا لگا کے اور اپنا آئین پیش کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, یہی ایلیگیشن ہے ان پہ.
آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آئین اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس طرح کی کام کرنے کے بعد آپ براجمان ہو جائیں حکومت کے اوپر، یا آپ اس طرح کا پریشر کریٹ کریں؟ آپ آئین وہ شہر کو بند کرنے کا اعلان کریں، یہ کوئی آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا. تو اس کا مطلب ہے آپ ماورا آئین کام کر رہے ہیں. تو پھر میرے خیال میں یہ ڈرامے اور ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. جی ڈکٹیٹر آ گئے، انہوں نے آئین توڑ دیا، اب ان کی جو سزا ہے. لیکن شخص یہ بھی تو ہے نا، اور میرا خیال ہے درمندی سے محسوس کریں گے آپ کہ حکومت کو بھی تو کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو نظر آئے، جو لوگ محسوس کریں، وہ سمجھے کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے. نیشا، میں آپ کو گزارش کروں، بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں بات کروں گا. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ عرض کیا، میں نے کہا جی آپ کے بہت سارے کام ہیں لیکن وہ منظر عام پہ نہیں ہے، ان کی تشہیر نہیں ہے، یا عام آدمی. اب دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے عرصے سے آپ کا کسان کے اوپر انتہائی پریشر تھا، بہت پریشر تھا. لیکن اگر آپ جا کے ذرا دیکھیے، تھوڑا سا ریلیف آیا. ریلیف کیسے آیا؟ کھادوں میں سبسیڈائز کر دیا گیا، اور باقی چیزوں میں سبسیڈائز کر دیا گیا، اور ان کا جو ریفلیکٹ آیا وہ کسان کے پاس ڈائریکٹ بھی آ گیا. جی اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں سب وہ صبح تو نہیں ٹھیک ہوں گی، عرصہ دراز سے خراب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک صرف دل یا یہ کہہ لیجئے کہ آپ کی نیت. اب آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے کو آہستہ آہستہ درست کرنا ہے، آپ نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اللہ کریم نے آپ کی مدد کی. میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کریم نے آپ کی مدد کی. چائنا، یہاں پہ میں ایک اور گرہ لگا دوں کہ کوئی ملک اپنے مفاد کے اگینسٹ کام نہیں کرتا. جی ٹھیک، ان کا مفاد ان کے سامنے پہلی پریورٹی مقدم ہوتا ہے. ہوتی ہے. جی چائنا کا مفاد بالکل 100% ٹاپ آف دی لسٹ ہے، جی ان کا مفاد ہے. لیکن چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور نیئرسٹ اپروچ جو ہے ان کی وہ پاکستان ہے، جی اس لیے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ان کی اس چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے. نہیں کر رہے، بالکل ٹھیک. ایسا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج چائنا کے علاوہ کوئی اور ملک ہوتا تو بے شک اس کا مفاد ہوتا، وہ اپنا بوریا بستر باندھ کے واپس چلا جاتا. جی شاید ہم یہی چاہتے ہیں، شاید ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز بند ہو جائے. یہ تو ایران بھی چاہتا ہے، جی یہ امریکہ بھی چاہتا ہے، یہ خلیجی ریاستیں بھی چاہتی ہیں، یہ انڈیا بھی چاہتا ہے. وہ تو نہیں، دیکھیں نا امریکہ کیسے یہ چاہے گا کہ ایک ملک جو کھانے کے لیے بار بار ہمارے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، اب وہ ملک نکل کے اس بھکاری پن سے نکل کے اور خود کفیل ہو جائے اور اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ دو چیزیں نا جی، بڑی زوردار دو چیزیں جو ہضم نہیں ہوں گی، کسی کو بھی نہیں ہوں گی. وہ ہندوستان کو بھی نہیں ہوں گی، امریکہ کو بھی نہیں ہوں گی، کسی کو بھی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے. جی اور دوسرا جو ویسے تو خوش قسمتی ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے. جی یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اسلامی جذبہ تو میرے خیال میں جتنا پاکستان کے اندر ہے، پاکستانیوں کے اندر ہے، میرا نہیں خیال کہیں. بالکل عشق رسول کی کیفیت Exactly. جو اس ملک میں عالم اسلام میں کہیں نہیں ہے. مطلب دنیا کو آپ دیکھ لیں. ہاں جی. میں یہ کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آپ یہاں دیکھیے کہ لوگ اپنی جانیں انشاور کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیے جو ملک جس مقصد کے لیے لیا تھا، ہمیں اس مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنی جانیں. آپ 1965 کی جان دے لیجیے، جی 1971 کے، ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے غلط پلاننگ کی، آپ نے غلط سوچ کے ساتھ آگے بڑھے، خرابی ہو گئی. لیکن آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ پھر ایک دوبارہ سے وہی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے میں جناب سے شروع کس بات سے ہوئی تھی کہ خاموشی. خاموش رہنے والا میں نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، خاموش میں بالکل نہیں رہتا. لیکن میں اس بات پہ مجھے تھوڑا سا میرا کوئی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسودہ دل بجھ جاتا ہے کہ ہم غلط راستہ چنے ہوئے ہیں.
جو راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. جی میں نے دیکھا نا جی, میں گزارش میں کوئی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جس میں لوگوں کے بچے جو ہیں ان کو رسک پہ لگاؤں. میں اگر کچھ کروں گا, اگر میں ایسا کوئی اقدام کرتا ہوں, سب سے پہلے میں اپنے لخت جگر کو اپنے سامنے رکھوں گا تاکہ مجھے احساس ہو کہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کیا تکلیف پہنچتی ہے. جی لیکن بدقسمتی ہے یہاں پہ, بدقسمتی ہے نا یہاں جی پہ. جی مطلب یہ کہہ دینا جی کہ میں کوشش کروں گا کہ لاشیں نہ گریں, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیک آف مائنڈ یہ بات ہے, یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے. تو اگر ایسی چیز ہے تو پھر آپ کو اپنے لخت جگر کو اپنی صف کے آگے رکھنا چاہیے. ناظرین, یہ گفتگو تو بہت خوبصورت ہے اور میں تو کھوسا گیا ہوں اس گفتگو میں, مگر یہ بریک لینا بھی ضروری ہے کیونکہ بریک تو بہت لازمی ہوتی ہے اس تمام تر معاملے کے لیے. تو ناظرین, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شخص مسئلہ یہ ہے کہ مثلا کہتے ہیں جی پارلیمنٹ میں فیصلے کریں اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے اور یہ کرے, تو یہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ابھی تک کوئی فیصلہ ایسا ہوا ہے کہ جس پر پارلیمنٹ کی مہر ہو اور وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. نہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, بہت سارے قوانین ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے دیتا ہوں. بس آپ حیران ہوں گے کہ بائی ڈیفالٹ کہہ لیجئے میں چیئرمین ہوں ڈیفنس کمیٹی کا بھی. جی میں اپنی کمیٹی کو لے کے گیا, پریزنٹیشن تھی نیول ہیڈ کوارٹر میں. جیسے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ نیول ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے, ایئر فورس ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے, ISI کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے جس کو آپ بند کرنے جا رہے ہیں. میں وہ لے کے گیا کراچی, اڑمارا, گوادر, یہ میں ابھی بھی ہو کے آیا ہوں. جی میں نے وہاں پہ جب دیکھا تو نہیں صاحب میں حیران ہو گیا. یعنی کہ آپ نے 71 کی جنگ آپ کے ذہن میں آتے ہیں نا, 71 کی جنگ جب آتی ہے آپ کے ذہن میں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جنگ ہار گئے تھے. جی لیکن آپ کی نیوی کیسی تھی جس نے اپنی جنگ جیتی تھی. اچھا, یہ کمال چیز ہے. جی یہ میرے لیے بھی انفارمیشن تھی, بڑی زبردست انفارمیشن. ایک ان کا جہاز ککری, دی نیم ککری, جی وہ انہوں نے تباہ کر دیا. ایک جہاز کو انہوں نے نقصان پہنچایا اور ان کی نیوی کو کنفائن کر دیا, وہ اپنے بندرگاہ سے باہر نہیں نکلی. with only 2 submarines. کتنی؟ 2 submarines. جی ہے جی. اور اس کے بعد انہوں نے سبمرین جو لیں وہ میرے خیال میں اب میری طرح میری عمر کی, میں نے گورنمنٹ کو بڑا سخت خط لکھا کہ آپ کو خیال کرنا چاہیے, صرف ایک طرف نہ دیکھیں, آپ کی آئندہ جنگیں جو ہیں وہ پانی میں ہوا کریں گی, وہ پانی میں ہوں گی. جی یہاں پہ نہیں ہوں گی, وہ پانی میں ہوں گی, کیونکہ جتنا نیوکلیر وار ہیڈز ہیں آپ کے وہ سارے وہیں سے ٹیک اپ کریں گے. میں نے لکھا, گورنمنٹ نے اس پہ بڑا سیریس نوٹ لیا, اور آج الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں, میڈیا میں بھی آیا کہ آپ نے 8 سبمرینز, نئی برانڈ نیو 8 سبمرینز جو ہے ان کا ایگریمنٹ کر لیا. اب کس نے کیا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے. کون سی گورنمنٹ پاکستان ہے؟ دی سٹنگ گورنمنٹ. اب عام بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے. جی یہ بدقسمتی. اچھا, اب دیکھیں نا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیوی نے 71 کی جنگ میں انڈیا کے نیوی جیت گئی تھی, جیتی نہیں. اب عام آدمی کو اس بات کا علم نہیں ہے, بدقسمتی ہے. اب میں اب جب میں گیا ہوں تو میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں دیکھی. اب میں پھر اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے گورنمنٹ پہ پیش کروں گا, جناب آپ اس طرح دیکھیے اور اس کو آپ سالو کیجیے, ان کی پرابلمس کو سالو کیجیے. جی اب اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو پس پشت ہیں, بہت سارے قوانین ہیں جو اس پارلیمنٹ نے, آپ کی بات سے میں اتفاق کرنا, چلیے اب میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے کیا, لیکن جیسا آپ شروع میں تو اتنا اچھا نہیں لکھنے لگے ہوں گے. جی جی آہستہ آہستہ نکھار آتا گیا. پھر آپ ایک دن آیا کہ اجمل نیازی صاحب کا توتی بولنا ہے. جی لوگ
سننے لگے لوگ، پڑھنے لگے لوگ، دیکھنے لگے کہ کس قسم کی تحریر ہے، کیا اس میں موتی پروئے ہیں. لیکن شروع میں معذرت اچھا جی بالکل ٹھیک ہے لیکن شروع میں یہ ایسا تو نہیں پروسیس ہے شروع میں فطرت ایسا کا. جی نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا اس کو بریک دیں. آپ تھوڑا سا اس کو آپ پارلیمنٹ کو تھوڑا سا بریک دیں. 8 سے 13 تک جو کچھ ہوا اللہ مان، جی جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، کوئی شوق نہیں تھا، کرتے رہے. آج جب وہ لوگ جو 8 سے 13 تک رہے وہ جب کرپشن فری پاکستان کی باتیں کرتے ہیں تو میری ہنسی نکلتی ہے. میں خاموش رہوں تو کیا کروں؟ نہیں صاحب جی پھر میں خاموش رہوں تو کیا کروں؟ حج جیسے متمرک فریضے کے ادائیگی میں بھی کرپشن. جی اور وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ موصوف ایک سزا ہو گئے وزیر، اور دوسرے موصوف جن کا نام تھا وہ اب کرپشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں. جی میری حیران کن بات ہے. وکلا جو ہیں وہ بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ پہ اور وکالت کرتے ہیں منی لانڈرنگ والے کی. یعنی منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں اور منی لانڈرنگ کرنے والے کے حق میں. اور وہاں پہ جو منی لانڈرنگ کر رہا ہے اور پکڑا جاتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو میرا پروفیشن ہے. اوکے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات، لیکن عجیب سی بات نہیں ہے. تو پھر دل کرتا ہے اس میں کہ آپ بولیں گے. آپ بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور دیکھتے رہیں اور تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ دیکھتے ہیں. اب میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں گیو اے بریک. 13 سے لے کے آج 16 اینڈ ہونے والا 16 نیا صاحب گھر پہ ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے، آپ کے تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں، ایک بیوی ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہو آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی اب اس گھر کو نہیں چلا سکتے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ گھر قلعہ ہے اور قلعہ اگر کمزور ہو تو پھر آپ جنگ نہیں لڑ سکتے. جی ہاں ایک چھوٹا سا قلعہ ہے، حکومت پورے ملک کی ہے. جی ٹینشن، پریشر، ایشوز، نان ایشوز جب ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے یکسوئی کے ساتھ، پورے سوچ کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کہ آپ خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی وہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہو سکتا جو اگر ان سارے سیناریو میں، سارے سرکمسٹانسز میں بھی اگر وہ کام کر جائے تو میری سامنے تو وہ نارمل آدمی نہیں ہے. جی وہ تو بڑے مفکر فطرت آدمی ہوگا، کوئی اس زمین کا بندہ نہیں ہوگا وہ. ٹھیک. غیر حالات میں بھی کام. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ پروسیس چلتا رہے، یہ پروسیس آن گوئنگ رہے. آہستہ آہستہ جیسے میں نے آپ کو کہا آہستہ آہستہ اس میں نکھار آتا چلا جائے گا جی اور محکموں میں بھی نکھار آتا چلا جائے گا. لیکن اگر اسی طرح آپ نے کیا، نہ آپ کا ملک ترقی کرے گا، نہ آپ کے ادارے پھلے پھولیں گے، نہ آپ کا یہ ادارہ جس کو آپ ایوان کہہ رہے تھے یا پارلیمنٹ کہہ رہے تھے یا ہاؤس کہہ رہے تھے، یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اسی وقت آئے گی جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری لائیں گے، پروسیس چلنے جائیں گے اور اس کے بعد جا کے. اور ابھی بھی نہیں صاحب یہ دیکھیں، اب آپ یہ کہیں کہ 3-4 سال میں 5 سال میں بالکل ناقص سیٹ پہ کام چلنا شروع ہو جائے تو میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو. جی اس کو 10-15-20 سال چاہیے اس سوچ کو سامنے لانے کے لیے. دیکھیں نا، میں شہباز شریف نے کام کیا اور میرٹ پہ بڑا اس نے زور دیا. میرٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. جی لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے میرٹ کو. جب ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم میرٹ پوچھتے ہیں آپ سے، ہم ہی تو آپ کو ووٹ دیتے ہیں. بچی کا داخلہ کروانا ہے، میں نہیں مانتا میرٹ کو، داخلہ کروایا آپ ہر حال میں. کیا کریں؟ ناراضگی. اس سوچ کو بدلنے کے لیے آپ کو وقت، لوگوں کو ایجوکیشن. لیکن شہباز شریف کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ناراض رکھتے ہیں آپ نے. اچھا، آپ نے نئی بات عمران خان نے کی ہے، اس نے الزامات لگائے ہیں شہباز شریف پر. پھر شہباز شریف نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ میں حاضر ہوں، آپ عدالت اگر ثابت کرتی ہے کچھ بات تو کریں. تو آپ نے سنی یہ صورتحال دیکھی؟ میں نے آپ کو نہیں صاحب مطلب کہ میں اس کو سننا جو ہے نا میرا
ایسی بلڈ پریشر ہائی کرنے والی بات ہے اور تو کچھ جی لیکن بات یہ ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان بات ہے. جی کسی پہ الزام لگا دیں آپ, یہ کوڑا کاغذ ہے نا, تو میں اس پہ ایم ہی اس کو بند کر کے تو کہہ دوں گی یہ جناب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اصل پہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ الزام لگا دیتے ہیں, ثابت نہیں کرتے جی, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس الزام سے جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس کی زندگی میں کیا اثرات ہوں گے, اس کے بچے ہیں, اس کی عزیزداریاں ہیں, اس کے بیٹے بیٹیاں, شادیاں, بیاہ اور سر کیا کیا کیا. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا جی شیخ صاحب کہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے, کرپشن بھی اور دوسری صورتحال بھی, تو اس کو بھی تو کبھی ثابت نہیں کیا جا سکا نا کہ کوئی آدمی کرپٹ ہے. سیاستدان, کسی سیاستدان کو کرپٹ ثابت کیا گیا. میں آپ کو ایسا بھی ایک اور گزارش کروں یہاں پہ, میری بات آپ ماشاءاللہ آپ کا بڑا تجربہ ہے, آپ کا سرکاری افسر اگر نہ چاہے تو کرپشن نہیں ہو سکتی. اچھا, سیاستدان چاہے بھی تو کرپشن نہیں کر سکتا. اگر آپ کا سرکاری افسر جو ترم خان ہوتے ہیں, جو سیکٹری صاحبان اور اس قسم کے لوگ ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں کے بیٹھے ہوئے اور سنبھال کے, میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ چاہیں کرپشن نہیں ہو سکتی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کو اپنی بہترین پوسٹنگ چاہیے جی, وہ ڈل جاتے ہیں بیچ میں, وہ راستے بتاتے ہیں, وہ سیاستدانوں کو ٹرین کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ دیکھ لیجئے 342 کا ہاؤس ہے, 342 کا ہاؤس ہے. اب نام لے دیجئے مجھے, کتنے لوگ ہیں اس میں ایسے, کتنے لوگ ہیں ایسے. لیکن ہم مجموعی بات کریں گے, اجتماع میں بات کریں گے نا جی, تو اس سے یہ نہیں سوچتے کہ جو شخص صرف اپنی نمازوں میں گزارا کرتا ہے اس کو بھی آپ اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. جی, تو پھر خاموشی بہتر ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی خاموشی کے لیے جو صورتحال بنائی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, بوانی بھی ہے. یہاں ایک اور بریک لینی ہے, اور جس گفتگو کے تسلسل کو میں آگے بڑھانا چاہتا تو اس میں تھوڑی سی یہ رکاوٹ آئے گی, مگر بعض کا یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ جو ہے وہ ایک تسلسل کو پھر اس کے بہاؤ میں بہت زیادہ روانی اور فراوانی آ جاتی ہے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کیا سب لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے؟ نہیں, میں نے جہاں سے آپ کو عرض کیا نا کہ اس وقت کان اور آنکھیں بند ہیں. جی بالکل بند ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قصور ان لوگوں کا ہے جو آگے بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں. جی, بڑی عجیب سی بات ہے. میں ویسے بات کروں, سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بہت چرچا ہے. جی, میرا ماننا یہ ہے کہ اس سانحے کے پیچھے, اس کے پیچھے کون سی نادیدہ قوتیں ہیں, کون سی پردے کے پیچھے قوتیں ہیں جو یہ سارے کھیل کھیلتی ہیں, میں نہیں سمجھ سکتا. جس کو میں جانتا ہوں, میں یہ نہیں کہ میں اس کی جماعت میں ہوں یا میں اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور میں اس وقت اللہ نے مجھے عزت دی ہے, لیکن میں چونکہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں شہباز شریف, نواز شریف کرمنل نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ پکی بات. جی, یہ پکی بات. میرا ایک بڑا لمبا سفر ہے ان کے ساتھ. بے شک بیچ میں میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا تھا, لیکن میرا ایک لمبا سفر ہے. میں ان کو جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. وہ اس قسم کے کام کر نہیں سکتے. نہیں, یہ ماڈل ٹاؤن میں قتل, بہت سارے قتل ہوئے, 14 آدمی مر گئے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. تو اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کوئی اس میں نہیں سر, میں نہیں سمجھتا. پھر جو کون لوگ تھے انہوں نے قتل کیے؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ دے دیجئے. مصوف پاکستان تشریف لائے, جی,
مصروف کا گھر لاہور میں, جی, لاشیں لاہور میں گری, غم لاہور میں تھا, اسلام آباد جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے, کوئی تک تھا؟ اب میں جناب کی, اگر ہو سکتا ہے غلط ہو, میری ایک ہے, ایک شخصیت جس کا نام ہے اجمل میاں, جی, وہ جنگ میں لکھتے تھے, اب پتہ نہیں لکھتے کہ نہیں, جی, بہت کم نظر آتے ہیں. نیو یارک جی, بیسڈ ہے, کالم لکھتے تھے, 2 حصوں میں انہوں نے کالم لکھا. اس پورے سینیریو کا, پوری سچویشن, پوری معاملات کا انہوں نے تذکرہ اپنے دونوں کالم سے کیا تھا. اچھا, 14 لوگ جو شہید ہوئے, ناحق بیچارے جان سے گئے, کبھی آپ نے سنا کہ ان کے لیے موصوف نے لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے, جو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے لیے گھر بنا دیے ہوں, ان کے بچوں کو کاروبار کروا دیے ہوں, ان کے بیواؤں کو کوئی ایسے معاملات کر دیے ہوں, یا ان کی بچیوں کو کوئی ایسے معاملات کر دیے ہوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں. سوائے اس کے کہ ہم حساب لیں گے. چلیں آپ مجھ سے لے لیں حساب, لیکن آپ خود بھی تو حساب دے دیں نا. آپ کے لیے وہ جان دی نا, آپ کے مقصد کے لیے کی نا, آپ کے معاملات کے لیے کی, آپ کی رکھوالی کے لیے کی, تو آپ نے کیا کیا آپ ذرا یہ بتا دیجیے. کبھی آپ نے سنا ہو, پڑھا ہو, دیکھا ہو, آپ مجھے بتا دیجیے. کچھ نہیں ہوگا. تو یہ 2 چہرے ہیں اجمل نیازی صاحب, یہ 2 چہرے ہیں جو اس قوم کو, اس ملک کے بسنے والوں کو دیکھنا ہوگا, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ان کا تو اسٹیک کوئی نہیں ہے. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ تھے جو سر قصور تو ان لوگوں کا نا جو سامنے بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب خان صاحب جائیں گے تو خان صاحب کے نعرے لگانے میں وہ ہیں, خان صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے. اگر وہ نہیں جائیں تو خان صاحب کیا کر لیں گے؟ اگر وہ چھوڑ دیں, اگر وہ سمجھیں کہ یار اس سے تو ملک کا نقصان ہوگا, بربادی ہوگی. آپ میاں صاحب کو ٹرائل کرنا چاہتے ہیں, یہی ہے نا جی؟ جی, سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیا, اوپن ٹرائل ہے, اینی باڈی کین واک ان, سن بھی سکتا ہے, پارٹی بھی بن سکتا ہے, اس میں دلیلیں بھی دے سکتا ہے, ثبوت بھی دے سکتا ہے. میاں صاحب کو ٹرائل کر لیا انہوں نے, دیٹس اٹ. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ اسپیکر نے بھجوا دیا الیکشن کمیشن کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ آ جائے تو وہ آپ کو قابل قبول ہے, اور دوسرا فیصلہ آپ کو قابل قبول ہے. آپ کو وقت بھی ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے. میں صرف یہ پوچھتا ہوں شاہ صاحب کہ آپ کا ویژن کیا بتاتا ہے, کیونکہ آپ بہت سینئر آدمی ہیں, درد مند آدمی ہیں, میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, کہ یہ 2 تاریخ کو ہوگا کیا اسلام آباد میں؟ خودکشی ہے. اچھا, اس سے پہلے جو سپریم کورٹ فیصلہ کرنے والی ہے 1 تاریخ کو, وہ کیا ہوگا؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, میں ایک سوال آپ سے بھی, مطلب میں دیکھ رہا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھ کے چلا جاؤں گا, کچھ آپ سے بھی لے کے جاؤں گا کچھ چیزیں. لال مسجد ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. جی ہاں, ایک کرنل شہید ہوئے وہاں پہ, اس کے بعد فوج نے ایکشن کیا, آبویسلی کرنا چاہیے تھا, گولی سے ہی شہید ہوا نا جی, غلیل کا پتھر تو نہیں لگا اس کو, گولی سے شہید ہوا کیا. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا 30 کروڑ روپیہ کے پی کے گورنمنٹ نے 30 کروڑ روپیہ ایک مدرسے کو دیا تھا. جی, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. وہ مدرسہ کس کا تھا؟ وہ مدرسہ ایسے مولوی کا تھا جو متنازع سمجھے جاتے ہیں, اور ان مولوی صاحب کا 28 اور 29 کو اسلام آباد میں کنونشن ہے. اس 28 اور 29 کو؟ جی. اچھا, انہوں نے 30 کو رکھا ہوا تھا, 30 کو اتوار ہے کہ نہیں, ورکنگ ڈے کے رکھو. اس میں کیا ریلیشن کیا بنتا ہے اس بات میں؟ سپورٹ کر رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں لال مسجد میں مصروف جا کے لال مسجد کو اب اس مسجدوں کو اب استعمال کیا جائے گا سیاست کے لیے, جی, بلکہ سیاست کے لیے ڈسٹرکشن کے لیے. مساجد کو استعمال کیا جائے گا ڈسٹرکشن کے لیے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہوا ہے مولوی, وہ ڈسٹرکٹیو ہے.
اور اس سے تو کام خراب ہوگا ویسے ہے نا. آپ کسی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں امن، آپ جب اسلام کا نام لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام لیتے ہیں تو وہاں پہ تو محبت ہے، سمندر ہے جی ہاں پیار کا، وہاں پہ ڈسٹرکشن تو کوئی نہیں ہے. تو آپ اسی جگہ پہ کھڑے کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے برباد کرنا ہے، ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مساجد کو بھی متنازع بنا رہے ہیں. اب یہ میری باتیں جو ہیں شاید ان کو تکلیف دیں گی، اس لیے اس تکلیف سے بچنے کے لیے، ان کی تکلیف کو بچانے کے لیے میں اپنی لب کشائی نہیں کرتا. آپ کی محبت میں آ گیا ہوں تو میں نے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، اللہ کرے نہیں بہت خوبصورت بات میری اصلاح ہو جائے. آپ نے شخص بہت اچھی باتیں کی اور ان باتوں میں سے بہت کچھ نکلے گا. اور میں نے بھی چونکہ آپ نے بولنا تھا میں چپ رہا، لیکن میں نے بہت کچھ اخذ کیا اور بہت کچھ میرے اندر تیار ہو گیا جو اس گفتگو کے نتیجے میں تھا. آپ کی بڑی محبت ہے، بہت اچھی گفتگو کی اور آہستگی سے اور بے دھیانے ایک لہجے میں آپ نے وہ ساری باتیں کر دی جو دھیان گیان درمیان کی باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. اللہ حافظ.